خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے آج ہم اپنے سامنے پہلی سموئیل کی کتاب کا 4واں باب جو ہے اسے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ جب جنگ کی جگہ کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے فلسطینیوں سے جنگ کرنے کے لیے ابن اثر کے مقام پر خیمے لگائے، ڈیرے لگائے، اپنی جنگ کا ساز و سامان رکھا۔ دوسری طرف فلسطینیوں نے بھی اپنی فوج، اپنے ڈیرے اور اپنا سارا جنگی ساز و سامان جو ہے وہ افیق کے مقام پر انہوں نے بھی اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب آپ فلسطین یا اس وقت کے فلسطینیوں پر نظر کرتے ہیں تو اس وقت تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 5 بڑے شہر فلسطینیوں کے ہوا کرتے تھے، جس میں سے پہلا شہر اقرون تھا، پھر جات، پھر اشدود، اسکلون اور پھر غزہ۔ یہ 5 بڑے شہر تھے فلسطینیوں کے۔ ہر شہر کا اپنا ایک حاکم یا اپنا ایک بادشاہ تھا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب بھی فلسطینیوں سے کوئی بھی ملک یا کوئی بھی خطہ یا کوئی بھی قوم لڑنے کے لیے اکٹھی ہوتی یا آگے بڑھتی یا منصوبہ بناتی تو یہ 5 بادشاہ اکٹھے ہو جاتے، مل جاتے اور مل کر یہ دشمن کا مقابلہ کرتے۔ اور اس کے پیچھے ان کی ایک ہی سوچ کام کرتی تھی کہ فلسطین جو ہے یہ قائم رہے، یہ کسی کے ہاتھوں سے شکست نہ کھا جائے۔ اور جب بنی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہی طریقہ کار استعمال کیا جو وہ سب کے لیے کیا کرتے تھے، یعنی وہ سارے بادشاہ متفق اور متحد ہوئے اور اس کے بعد کلام خدا میں لکھا ہے جنگ شروع ہو گئی۔ جیسے جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ میں لکھا ہے کہ پہلے ہی حصے میں بنی اسرائیل کو ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ 4000 لوگ یا ان کے سپاہی یا ان کے سورما آپ کو شکست کھاتے ہوئے نظر آتے۔ جب 4000 لوگ گرے تو اس کے بعد فوج جو ہے وہ واپس اپنے خیموں کی طرف آ گئی۔ اور جب وہ واپس آئے تو یہاں بنی اسرائیل کے بزرگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، آپس میں بات چیت کرنے لگے، آپس میں نیگوسیشن کرنے لگے کہ آخر اس جنگ میں ہمیں اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا ہے۔ وہ بات چیت کرنے لگے کہ اس جنگ میں خدا نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، خدا اس جنگ میں ہمارے ساتھ کیوں کر شامل نہیں ہوا ہے۔ اور یہ بات اور یہ سوچ اور یہ فکر ان کے لیے پچھتاوے، معافی اور توبہ کا سبب یا وسیلہ نہیں تھی، بلکہ یہ بات خدا کے ساتھ ناراضگی کے طور پر، خدا کے ساتھ حجت کے طور پر، اس کے ساتھ لڑنے اور جھگڑنے کے طور پر، اس کے سامنے خفگی کے طور پر رکھی گئی۔ چونکہ اس جنگ میں ہماری مدد کیوں نہیں کی، ان کا غصہ اس حوالے سے خدا پر تھا کہ خدا مدد کے لیے کیوں نہیں آیا اور فتح کیوں نہیں ملی۔ کاش میں اس طرح سوچتا ہوں کہ ان میں سے کسی نے اس بات پر سوچ بچار کیا ہوتا کہ ہمیں خدا نے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ کاش ان بزرگوں نے اس بات پر خیال کیا ہوتا کہ خدا ہم سے ناراض کیوں ہوا ہے۔ اگر ہمارا بھروسہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا ہی کے ذریعے سے ہمیں فتح ملتی ہے تو پھر خدا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ کاش انہوں نے اس بات پر اپنا دھیان لگایا ہوتا جب اس بات کے لیے انہوں نے سوچا ہوتا، آخر ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔
اب انہوں نے اس کا طریقہ کار کیا نکالا؟ طریقہ کار یہ نکالا، بزرگ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بھیجتے ہیں سیلا میں، جہاں خیمہ اجتماع تھا، جہاں ہیکل تھی، کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں سے عہد کا صندوق اٹھا کر لے آئے، کیونکہ جیسے ہی عہد کا صندوق ان کے بیچ میں پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے درمیان میں موجود ہوا ہے، اور جہاں خدا موجود ہوتا ہے وہاں شکست نہیں بلکہ فتح ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا اور خیال کیا کہ ہم عہد کے صندوق کو اپنے بیچ میں لے آتے، اور یہ سچ تھا کہ عہد کا صندوق علامتی طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ جہاں عہد کا صندوق ہے وہاں خدا کی پریزنس ہے، وہاں خدا موجود ہے، اور وہاں خدا کی رکشا رکھوالی کرتا ہے۔ ان کے پاس اس بات کے لیے بہت سارا ایمان اور ثبوت تھے کہ عہد کے صندوق کے آنے کے ساتھ ہی ہم یہ جنگ جو ہے ہم یہ جیت لائیں۔ لیکن شاید یہ ایسا مقام تھا، یہ ایسی گھڑی تھی جب انہوں نے اس خیال کو یا اس پوائنٹ کو اپنے ذہن کے اندر نہ لایا کہ اس طرح سے وہاں سے عہد کے صندوق کو اٹھا کر یہاں لانے میں خدا اور زیادہ غصے میں آ جائے گا یا خدا اور زیادہ غضبناک ہو جائے گا۔ یہ ان کے خیال میں نہیں تھا، یہ ان کی سوچ میں نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا، جب تک میں یہ بات کرنے لگا، جب تک انسان کی زندگی میں خدا کی دل سے عزت نہ ہو، سے میری کی کلیسیا، جب تک انسان کے دل میں خدا کی سچی، صحیح اور درست عزت نہ ہو، اس کے حکموں کی پاسداری نہ ہو، اس کی زندگی میں عمل اور وفاداری اور پاکیزگی سے خدا کی پیروی نہ ہو، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے پھر یہ روزے، یہ عبادتیں، یہ ہیکل، یہ ہدیے، یہ نذرانے، حتیٰ کہ عہد کا صندوق بھی آپ اور مجھ پر کسی کو نہیں بچا سکتا ہے، کیونکہ خدا وہاں موجود نہیں ہوتا ہے۔ جب پیروی صحیح خدا کی نہ کی جائے، جب دل سے خدا کی عزت نہ کی جائے، جب آپ کا سجدہ صحیح نہ ہو، آپ کے دینے والے ہاتھ پاک نہ ہو، آپ جتنے بھی روزے رکھ لیں، آپ عبادتیں کر لیں، آپ ہدیے ڈال لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میں بچ جاؤں گا، میں محفوظ ہو جاؤں گا، میں فتح پالوں گا۔ بائبل اس کی شہادت نہیں دیتی۔ جس جگہ گناہ ہے اور جس زندگی میں گناہ ہے وہاں فتح نہیں ہو سکتی، وہاں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح کے فرمان کو یاد کیجیے گا۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا، جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو پھر مجھے اے خداوند بھی مت کہہ، پھر یہ روزے عبادتیں مت کر، یہ ہدیے نذرانے مت دے، جھوٹے لارے مت دے۔ اگر تو صحیح دل سے عبادت نہیں کرتا ہے تو پھر کسی چیز کا بھی، میں نے آپ سے کہا، خدا ان کا کلام بتاتا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کی نجات سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کے خیموں میں گناہ موجود تھا، بنی اسرائیل کی فوج کے اندر گناہ موجود تھا، بنی اسرائیل کے سرماؤں کے بیچ میں بدی اور گناہ موجود تھا، ان کے جوانوں اور نوجوانوں اور بزرگوں میں گناہ پھیل گیا تھا، نہ کہانت بچی، نہ ہیکل بچی، نہ قربانیاں بچی، ہر طرف بدی اور گناہ تھا۔ آپ ذرا تھوڑا غور کیجئے گا،
میدان جنگ میں عہد کے صندوق کو لاویوں کے لانے کی بجائے بدکار، شریر، زناکار، خوفنی اور فنحاس اٹھا کر لا رہے ہیں۔ جب حال ایسا ہے تو پھر خدا اس جگہ پر کیسے ہوگا؟ آپ کو یاد ہے، آگے چل کے آپ جانیں گے کہ عہد کے صندوق کو جب واپس لایا جا رہا تھا، فلسطینیوں کے علاقے سے واپس جب لایا جا رہا تھا، بنی اسرائیل کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں لایا جا رہا تھا، بیل گاڑی پر رکھا عہد کا صندوق آگے بڑھ رہا تھا، اور لکھا بیل نے ٹھوکر کھائی اور عہد کا صندوق اپنی جگہ سے تھوڑا آگے کو لڑکا۔ داؤد کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ان میں سے ایک شخص نے تعظیماً سوچا کہ کہیں عہد کا صندوق نیچے نہ گر جائے۔ اس نے اسے تھامنے کی کوشش کی، اسی جگہ آن دا اسپاٹ اس کی موت، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہاں عہد کے صندوق کو لانے والے ہم سیکھ چکے وہ ہیں جو بدکار ہیں، جو خدا کی قربانیوں کو آلودہ کرتے ہیں، عبادت میں آنے والی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ وہ عہد کا صندوق اٹھا کر لا رہے ہیں میدان جنگ کے اندر۔ اور یہاں میں بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ جہاں بھی بیٹھے غور سے میری بات سنیں، یاد رکھیے گا بعض اوقات ہم اچھے کاموں میں بھی ہم اپنے اچھے مقاصد میں بھی ایسے مقاصد جو درست اور صحیح ہوتے ہیں، ایسے کام جو بالکل جائز ہوتے ہیں، ہم اسے پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، کام اچھا ہے، کام درست ہے، کام صحیح ہے، پر ناکام کیوں ہوئے؟ وہ بھی سوچنے لگے خداوند جنگ ہمیشہ تیرے نام سے کی ہے، پھر ہم شکست خوردہ کیوں ہوئے، ہم ناکام کیوں ہوئے، ہمارے منصوبے درہم برہم کیوں ہو گئے، آپ کے اچھا کام کاج مقاصد درہم برہم کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ کلام میں بھی بیان ہے، اور دنیا کی سچائیوں میں سے بڑی سچائی بھی یہی ہے کہ یہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پورا کرنے والے، اس لیڈ کرنے والے، اس کام میں ساتھ چلنے والے بری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ریاکار، جو دغا باز، جو جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں۔ جب برے لوگ اچھے کام کو سر انجام دینے کے لیے خدا پر ٹھٹھے بازی کرنے والے لوگ، زناکار بدکار لوگ، فتنہ دھوکہ دینے والے لوگ جب کسی بھی کام میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ کام کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا، بلکہ پایا تکمیل کو پہنچنا یا اقبال مند ہونا یا فتح مند ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کام میں آپ کو بڑا لاس اور بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے خوفنی اور فنحاس جیسے بدکار اور زناکار موجود تھے، اس وجہ سے خدا نے انہیں چھوڑ دیا تھا، خدا ان سے الگ ہو گیا تھا، خدا ان سے جدا ہو گیا تھا۔ کاش انہوں نے خدا کی عبادت کو پوری سنجیدگی کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، بندگی کو صحیح طریقے سے، پرستش کو صحیح طریقے سے سر انجام دیا ہوتا تو خداوند انہیں فتح ہر صورت پہ بخشتا، خداوند سچ میں ان کے ساتھ ہوتا اور فلسطین ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔
آپ کو یاد ہے کئی بار سمسن پر فلسطینیوں نے حملہ کیا، اکٹھے ہو کر آئے تھے، لیکن کسی بھی جگہ پر جب تک خدا سمسن کے ساتھ تھا، فلسطین اس سے ہمیشہ شکست کھا کر لوٹے، وہ قتل میں مارے۔ جس دن اس نے ڈرانا کی صورت میں خدا سے بے وفائی کی اور اس کی زندگی میں گناہ آیا، اسی دن اسے طاقت، خدا کا ساتھ، خدا کی طاقت جاتی رہی، اور سمسن کا جو حال تھا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جس دن غدار ہمارے بیچ میں سے ختم ہو جائیں گے، اس دن ہم فتح مند بھی ہو جائیں گے۔ دوسری جانب میں حیران ہوتا ہوں، یہ سچ تھا کہ جیسے ہی عہد کا صندوق بنی اسرائیل کے بیچ میں آیا، جو ان کو علم تھا بنی اسرائیل کا خدا بہت زوراور ہے، انہیں علم تھا کہ ان کے خدا نے ان کے لیے کیا 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 ہے، وہ دہراتے ہیں آپس میں بات چیت، اور لکھا ہے کہ ان میں ایسا خوف اور ایسی دہشت چھا گئی تھی کہ وہ اپنے پر واویلا کرنے لگے، رونے لگے کہ اب تو ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اور اسرائیل کی خدا کی ہاتھ سے بھی کون بچائے۔ ادھر یہ عالم ہے، ادھر یہ عالم ہے، لیکن ان میں سے بڑے سمجھدار لوگ بھی موجود تھے۔ انہیں پہلے 4000 بندوقیں مارنے کے بارے میں علم تھا، اس لیے انہوں نے کہا اے فلسطینیوں، مرد بنو، بہادر بنو اور دلیر بنو اور جنگ لڑو، تم شکست نہیں لڑو گے تو جیسے آج وہ ہمارے غلام ہیں، کل ہم ان کے غلام ہو جائیں۔ اپنی غلامی کو پہچاننے والے بھی، میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بلیسنگ ہے خدا کی، جو اپنی غلامی کو سمجھتا ہے، چاہے وہ ہماری غلامی روحانی سطح پر ہو یا ہماری جسمانی غلامی ہو، غلامی ہی ہوتی ہے۔ ایسے بیچ میں تھے، انہوں نے کہا جنگ لڑو نہیں تو غلام بن جاؤ۔ میرے پاس میں ایک پوسٹ آئی، میں نے دیکھا ایک شخص کو زنجیروں سے باندھا گیا ہے، آپ میں سے کئی نے دیکھی ہوگی پوسٹ، تو اس کو زنجیر، اس کی ایک ٹانگ جو ہے اسے چین سے باندھا ہوا تھا، یعنی جب کسی کے ٹانگ کو چین سے باندھ دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے باندھ دیا گیا، وہ غلام ہے۔ لیکن دوسری پوسٹ میں دیکھا کہ اس کی ٹانگ کا کچھ حصہ وہاں پڑا ہے، اور وہ اس چین والا جو حصہ وہ وہاں پڑا ہے، اور وہ لڑتا ہوا آگے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس نے غلامی سے آزادی کے لیے اپنی ٹانگ کاٹ دی، لیکن غلام ہونا اس نے منظور نہیں کیا۔ ہم آج بھی شیطان کے غلام ہیں، اور جس نے مجھ کو آپ کو اپنی جان دے کر آزادی دی ہے، روحانی آزادی، بیٹے بیٹیاں ہونے کی آزادی، استحقاق، عزت، سربلندی دی ہے، اس کے باوجود ہم غلام رہنا چاہتے ہیں۔ وہ غلام نہیں رہنا چاہتے، انہوں نے کہا لڑو اور اس غلامی کے جوے کو اتارو، نہیں تو یہ غلامی کا جوا ہم پر آ جائے گا۔ چوتھے باقی 7ویں آیت میں لکھا ہم پر باب اللہ ہے۔ انہوں نے ماتم شروع کیا کیونکہ اسرائیلیوں کا زوراور دیوتا آ گیا ہے، ان کا خدا میدان جنگ میں آ گیا ہے، ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم ان سے جیت نہیں سکتے، پھر بھی لڑیں، جیت نہیں سکتے لیکن لڑے، مردانگی سے لڑے، اور 5 سال لڑے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ نہیں۔ اے فلسطینیوں تم مضبوط ہو، نامیت اور مردانگی کرو، تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ جنگ دوبارہ شروع، جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی، بڑی خون ریزی ہوئی، اور 30,000 اسرائیلیوں کے فوجی، ان کے جوان مارے۔ جب وہ مارے گئے تو بدکار اور شریر، کاہل،
خوفنی اور فنحاس بھی اس پہ مارے گئے. عہد کا صندوق نیچے گیا. میں نے کہا کوئی شکست نہیں. جب ایسے لوگ صفوں میں شامل ہو جائیں، جب گناہ ہمارے خیمے میں موجود ہو جائے، جیسے اکن نے گناہ کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کی، اور وہاں بھی دیکھے کیسے تھوڑے سے لوگوں نے انہیں مار لگایا، کیونکہ وہاں ان کے اندر بے ایمانی موجود تھی. مسا کی ہوئی چیزیں، محسوس کی ہوئی چیزیں چرا کر انہوں نے اس نے اپنے خیمے میں رکھ لی، اور خدا اس میں سے نکل. جہاں بھی بددیانتی ہوتی ہے، جہاں مکاری دغا بازی ہوتی ہے، جہاں جھوٹ اور فریب موجود ہوتا ہے، لوگ آپ کے گلے بھی ملتے ہیں اور خنجر بھی ہاتھ میں لیے رہتے ہیں، وہاں آپ بچ نہیں سکتے ہیں. اور یہاں ایسا ہی تھا. وہ بھی مارے گئے. نقصان کتنا بڑا ہوا ہے دیکھیے. 4,000 پہلے، 30,000 بعد میں، یہ سارے مارے گئے. خفری مارا گیا، کاہن فنحاس مارا گیا. اس کے بعد سردار کاہن ایلی بھی مر گیا، اور ایلی کی بہو فنحاس کی بیوی وہ بھی مر گئی. اور سب سے بڑا لاس اور نقصان کے عہد کا صندوق بھی ان سے چھلے. اب جب یہ حالت ہو گئی تو بنی اسرائیل کے لیے اتنی شرمندگی تھی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں. نہ جوان بچا سکے، نہ خطہ بچا سکے، نہ خدا کے عہد کے صندوق کو بچا سکے. سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. جب خدا کسی کام کے لیے آپ کو کوئی سورس، ذریعہ یا پیسہ دیتا ہے، اور آپ نے پہلے سے پلان بنا لیا ہے، اس میں سے میں نے اتنا چوری کرنا ہے، اتنا میں نے نکالنا ہے، اتنا میں نے اپنے پہ خرچ کرنا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ نہ وہ پیسہ اس جگہ کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، اور جو چرا کر آپ نے اپنے خیمے میں لے آئے وہ آپ کے لیے ہلاکت، موت، بربادی اور تباہی کا باعث بنتا ہے. یہ بات ہمیشہ آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس جگہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بے شرمی کی انتہا تھی کہ عہد کا صندوق جاتا. حشمت بنی اسرائیل سے جاتی رہی، عزت بنی اسرائیل سے جاتی رہی، سب کچھ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. وہ جو جیتنے والے تھے وہ عبرتناک شکست سے دوچار ہو گئے، اور جو ہارنے والے تھے وہ تاریخی طور پر جیت گئے. ان کی جیت تاریخی جیت بن گئی. یہ صرف اس لیے تھا خیمے میں گناہ اور بدنیتی موجود تھی، غداری موجود تھی. یہ آیات جو آپ نے پڑھی ہے، یہ چیپٹر جو آپ کے پاس ہے، اس کے اندر ایک بڑا سوال ہے، بڑا تجسس ہے، بڑی وارننگ ہے، بڑی آگاہی ہے، بڑی تنبیہ ہے. نمبر 1، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ سوال ہم دہرا سکتے ہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نمبر 2، عہد کے صندوق کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نمبر 3، کاہنوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ نمبر 4، ایلی کی بہو فنحاس کی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جب آپ یہ کہیں گے ایسا کیوں ہوا، کیوں حشمت، کیوں عزت، کیوں شوکت، کیوں گلوری خدا کی بنی اسرائیل سے جاتی رہی، کیوں ایسا ہوا، تو مجھے جواب میں صرف 4 چیزیں کہنی. نمبر 1، کوئی تو اکرم جیسا ان کے بیچ میں تھا، کوئی تو یہودا اسکریوتی جیسا موجود تھا. سامنے دشمن ہو تو پتا ہوتا ہے اس کی تعداد کتنی، اس کا زور کتنا ہے، اور دشمن اگر آستین کے اندر ہو تو اسے شکست دینا مشکل ہو جاتا ہے. بس لاسٹ میں کہنا چاہوں گا،
آئے ہم مل کر توبہ کریں، ہم معافی مانگیں، دل جان سے خدا کی شکر گزاری کرنا سیکھیں، سچ میں خدا کو پہچانے جانے، اور اس سے پوچھے ہمارے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ، ہمارے مقاصد کے ساتھ ایسا کیوں؟ جواب بڑا ہی خوبصورت، درست اور صحیح، آج نہیں تو کل آپ کو اور مجھے مل جائے۔ خدا اس کلام کی وسیلے سے مجھے آپ سب کو